یزید کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام سیدنا حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم جاری کیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوا اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل گیا۔ کچھ صحابہ رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جس میں اس وقت کی سب سے افضل ترین شخصیت اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر عروج حاصل نہ کر لیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار میں پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ وہ ایک بے دین، شراب کو پسند کرنے والا، موسیقی کو چاہنے والا، بندروں اور کتوں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم شروع کر دیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیج دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کی الگ الگ روایات اور اقوال ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ منسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس پر کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب نہ کر سکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کی وجہ سے وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا، وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے چیخے مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے لگتی اور جب وہ پانی نہیں پیتا تو اس کے سینے میں آگ لگ جاتی اور جلن محسوس ہوتی۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی۔ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق یزید کو مقام حرین میں دفن کیا گیا۔ اس طرح یزید کو عبرتناک موت حاصل ہوئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔